बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है सहरी के वक्त दरूद पाक पढ़ने की ख़ास बरकतें क्या हैं। आज हम एक नहायत ही बाबरकत और रूहानी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। सहरी के वक्त दरूद पाक पढ़ने की ख़ास बरकतें। ये वक्त अल्लाह ताला के कुर्ब का सबसे खूबसूरत लम्हा है। रात के आखिरी हिस्से में जब दुनिया सो रही होती है और ख़ामोश होती है, अल्लाह पाक अपने बंदे की दुआएं सुनने और उन्हें रहमत देने के लिए अपने दरवाज़े खोल देते हैं। सहरी का वक्त सिर्फ रोज़ा रखने के लिए खाने का नहीं, बल्कि एक ख़ास रूहानी लम्हा है जब बंदा अपने रब के करीब हो सकता है। उस वक्त दिल की गहराइयों से दरूद पाक पढ़ना इंसान के दिल और रूह दोनों के लिए सुकून और नूर का ज़रिया बनता है। दरूद पाक की तिलावत से दिल नरम होता है, रूह पाकीज़ा होती है और इंसान की ज़िंदगी में बरकतें आती हैं। दरूद पाक क्या है? दरूद पाक की अहमियत। दरूद पाक पढ़ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजने का सबसे बेहतरीन और पसंदीदा तरीका है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो शख्स मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है, मैं इसके लिए 10 नेकियां लिख देता हूँ, इसके 10 गुनाह माफ़ कर देता हूँ और 10 दर्जात बुलंद कर देता हूँ। यही वजह है कि सहरी के वक्त दरूद पाक पढ़ना ख़ास तौर पर मौसर है, क्योंकि इस वक्त इंसान की इबादत ज़्यादा खलूस और इखलास के साथ होती है। ये अमल इंसान के दिल को सुकून देता है और रूह को ताजगी बख्शता है। सहरी में उठकर दरूद पाक पढ़ने वाला बंदा दुनिया की फ़िक्रें और परेशानियां छोड़कर जब अल्लाह पाक के करीब हो जाता है, दिल में नूर और उम्मीद पैदा होती है और हर दिन के अमाल में बरकत महसूस होती है। सहरी के वक्त दरूद पाक पढ़ने से इंसान की ज़िंदगी में कई किस्म की बरकतें आती हैं। दुआओं की कबूलियत। सहरी में दरूद पाक पढ़ने वाले की दुआ ज़्यादा जल्द कबूल होती है। दिल की पाकीज़गी। दरूद पाक दिल को नरम करता है और रूह में खुशू और आजिज़ी पैदा होती है। रूहानी ताकत। इंसान की ईमान की ताकत बढ़ती है, अमाल में रूहानी तासीर पैदा होती है, ज़िंदगी में सुकून, दिल में इत्मीनान आता है और दिन भर की मसरूफियात के बावजूद रूह में सुकून महसूस करता है। गुनाहों की मुआफ़ी है। दरूद पाक पढ़ने से अल्लाह पाक के नज़दीक बंदे के गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। सहरी में दरूद पाक पढ़ना बहुत आसान और मौसर है। चंद मिनट भी काफ़ी हैं अगर दिल से इखलास के साथ दरूद पाक पढ़ा जाए। चाहे बंदा सिर्फ चंद मरतबा ही क्यों ना दरूद पाक पढ़े, लेकिन दिल और तवज्जो के साथ पढ़ना ज़रूरी है। इसके साथ साथ दिल से दुआ करना भी बहुत मौसर है। इंसान अपनी हर मुश्किल, हर ख्वाहिश और हर मकसद अल्लाह पाक के सामने रख सकता है। इस वक्त अल्लाह ताला की रहमत बंदे के करीब होती है और दुआएं जल्द कबूल होती हैं। ये वो वक्त है जब अल्लाह पाक खुद बंदे को बुलाता है और फरमाता है कि है कोई मांगने वाला तो मैं उसे अता करूं, है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूं। तो आपकी कोई भी परेशानी है, कोई भी हाजत है और आपकी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही, तो आप सहरी के टाइम पे, अब तो रमज़ान शरीफ में जागना भी आसान है, तो आप तहज्जुद के टाइम पे उठें, दरूद पाक कसरत के साथ, अदब और खलूस नियत के साथ दरूद पाक पढ़ें। फिर देखिए कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है, कैसे वो दुआएं भी कबूल होती हैं जो आप बरसों से मांग रहे थे। शर्त सिर्फ इतनी है कि आप जो भी अमल करें इखलास के साथ और तवज्जो के साथ करें। हम में से बहुत से लोग हैं, हम दरूद पाक पढ़ते तो हैं, ज़ुबान से अदा हो रहे होते हैं, हमारी तादाद भी होती है कि हमने इतना दरूद पाक पढ़ लिया। क्या कभी हमने खुशू खुजू के साथ, तवज्जो के साथ पढ़ा? ऐसे पढ़ा कि हम पढ़ रहे हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा दरूद पाक सुन रहे हैं। ये जब आप पढ़ते हैं तो आपकी तवज्जो दरूद पाक के तर्जमे पे होनी चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं। दरूद पाक। सहरी के वक्त दरूद पाक पढ़ने से इंसान के दिल में सुकून पैदा होता है, दिल की सख्ती कम होती है, खौफ और परेशानियां दूर हो जाती हैं और इंसान की रूह में एक अंदरूनी सुकून पैदा होता है।
یہ سکون دن بھر انسان کے ہر عمل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے سکون پانا ہے تو آپ سحری کے ٹائم پہ درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں۔ رمضان کے بعد بھی آپ تہجد کے ٹائم پہ درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ سحری کے وقت درود پاک پڑھنے کو اپنی روزمرہ کی عادت بنانا نہایت اہم ہے۔ یہ عمل نہ صرف انسان کے دل اور روح کے لیے مفید ہے بلکہ اس کے دن بھر کے اعمال میں بھی برکت پیدا کرتا ہے، دل میں سکون پیدا ہوتا ہے اور دعاؤں میں اثر بڑھتا ہے اور اللہ پاک کی رحمت قریب آتی ہے۔ دعا اور اللہ کی قربت۔ سحری میں درود پاک کے ساتھ دل سے دعا کرنا انسان کو اللہ پاک کے قریب لے جاتا ہے۔ انسان اپنی ہر خواہش، ہر پریشانی اور ہر مسئلہ اللہ پاک کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت بندے کے دل کے قریب ہوتا ہے اور اس کی دعا قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ سحری کے وقت درود پاک پڑھنے سے انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے اور انسان کے اعمال میں نور اور تاثیر آتی ہے۔ یہ عمل انسان کو دنیا کی فکریں اور مصروفیات چھوڑ کر اللہ پاک کے قریب لے آتا ہے۔ زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ روزانہ سحری میں درود پاک پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں، دل میں سکون، روح میں تازگی اور دن بھر کے کاموں میں آسانی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی رحمت انسان کے قریب آتی ہے اور ہر عمل میں برکت ہوتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے اس بابرکت وقت کی وہ خاص باتیں جو اکثر لوگ محسوس نہیں کرتے لیکن حقیقت میں یہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ سحری کے وقت درود پاک پڑھنا صرف ایک عمل نہیں بلکہ یہ ایک روحانی طاقت کا سرچشمہ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سب سے زیادہ سننے والے اور قبول کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اس وقت جو انسان دل سے درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے دل کی حالت کو سمجھتا ہے، اس کی نیت کو دیکھتا ہے اور اس کی دعاؤں میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اب آپ سوچیں، رات کے آخری پہر میں جب ہر کوئی سو رہا ہو، آپ اللہ پاک کے قریب جا رہے ہیں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہے ہیں اور اپنے دل کی ہر بات اللہ پاک کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ وہ لمحات ہیں جب انسان کی روح کو سکون ملتا ہے، دل کی ہر پریشانی دور ہوتی ہے اور زندگی کے معاملات آسانی سے حل ہونے لگتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کا اثر صرف دل یا روح تک محدود نہیں، اس کا اثر آپ کی زندگی کے ہر پہلو پر پڑتا ہے۔ آپ کے کام میں آسانی، تعلقات میں بہتری، دل کی امید میں اضافہ اور ہر دن کی مشکلات کا حل آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی برکتیں ہیں جو آپ محسوس کریں گے اگر آپ دل سے یہ عمل کریں۔ یہ وقت آپ کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ آپ اپنی روح کو تازگی دیں، اپنے دل کو سکون دیں اور اپنی زندگی کو اللہ پاک کی رحمت سے بھر دیں۔ یاد رکھیں، اللہ پاک کو وہ بندے سب سے زیادہ عزیز ہیں جو اس خاموشی کے لمحے میں اسے یاد کرتے ہیں، جو دن بھر کی مصروفیات کے بعد چند لمحے اپنے رب کے لیے وقف کرتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دعاؤں میں اثر زیادہ ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے اور زندگی کے چھوٹے بڑے مسائل آسان ہونے لگتے ہیں۔ اگر آپ یہ عادت بنا لیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ دن بھر کی تھکن اور پریشانی اللہ کے ذکر اور درود پاک کے چند لمحوں کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ عمل آپ کے ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے، دل میں امید بڑھتی ہے، خوف کم ہوتا ہے اور اللہ پاک کی قربت کا احساس ہر لمحہ کے ساتھ بڑھتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جو انسان کے دل و دماغ میں مستقل سکون پیدا کرتے ہیں اور زندگی کے ہر پہلو میں برکت لے آتے ہیں۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون ہو، روشنی ہو اور اللہ پاک کی برکتیں آئیں تو آج سے یہ عادت اپنائیں۔ سحری کے وقت اٹھیں، دل سے درود پاک پڑھیں، اپنے رب سے دعا کریں اور محسوس کریں کہ ہر دن کی مشکلات کس طرح آسان ہونے لگتی ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو صرف وہ بندے عزیز ہیں جو خاموشی کے وقت اسے یاد کرتے ہیں، دن بھر کی مصروفیت کے بعد چند لمحے اپنے رب کے لیے وقف کرتے ہیں۔
یہ لمحے آپ کی زندگی کے سب سے قیمتی لمحات ہو سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پوری ہو اور آپ برسوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی اس حاجت کے لیے سنسیئر ہیں تو آپ تہجد کا ٹائم کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ تہجد کا ٹائم، سحری کا ٹائم ایسا ٹائم ہے جس میں اللہ پاک کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔ ویسے تو تہجد کے ٹائم پہ عام دنوں میں بھی اللہ پاک کی رحمت عروج پہ ہوتی ہے، لیکن ایک تہجد کا ٹائم اور رمضان کے لمحات تو ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ آپ اپنے رب کے حضور سحری کے ٹائم سجدہ ریز ہوں، درود پاک کی کثرت کریں اور ساتھ ساتھ آپ استغفار بھی کریں اور آپ کی وہ حاجت پوری نہ ہو۔ آپ روٹین بنا لیں، ابھی چند دن باقی ہیں رمضان کے، رمضان گزرتے پتہ بھی نہیں چلا، تو آپ ایک ٹائم بنا لیں، 1 گھنٹہ فجر کی اذان سے پہلے اٹھ جائیں۔ آپ کم از کم سحری کے ٹائم پر اخلاص کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ 313 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ درود ابراہیمی پڑھے، لیکن درود ابراہیمی تھوڑا لمبا ہے تو پڑھنے میں مشکل ہوگی، تو جو بھی صیغہ آپ پڑھ رہے ہیں آپ اس کو 313 مرتبہ سحری کے ٹائم پہ پڑھیں اور استغفار کم از کم آپ 313 مرتبہ کریں۔ پھر اس پڑھائی کا آپ نے جو استغفار کیا، جو درود پاک پڑھا، اس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً، محبتاً، احتراماً پیش کریں۔ پھر اللہ پاک سے اپنی جو بھی حاجت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگیں اور پھر دیکھیں کیسے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیسے آپ کی مشکلیں حل ہوتی ہیں اور کیسے آپ کی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، زندگی کا اصل سکون اور کامیابی اللہ پاک کے قرب اور ذکر میں ہے۔ سحری کے وقت درود پاک پڑھنا ایک چھوٹا سا عمل ہے جو اللہ کے نزدیک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر ہم اس عمل کو اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کر لیں تو دل میں سکون، روح میں تازگی اور زندگی میں برکتیں محسوس ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سحری کے بابرکت وقت کی قدر کرنے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔